سورہ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ بلا شبہ اس کتاب کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اسے آپ نے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں، ایک ایسی قوم کو جس کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے قبل، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوئے، کوئی نہیں ہے تمہارا اس کے سوا، نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہی تدبیر کرتا ہے ہر امر کی، آسمان سے لے کر زمین تک، پھر یہ تمام امور اسی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے تمہارے شمار کے مطابق۔ وہی تو ہے جاننے والا ہر غیب اور ظاہر کا، زبردست نہایت رحیم۔ وہی تو ہے جس نے ہر چیز احسن تخلیق کی اور ابتدا کی انسان کی مٹی سے، پھر اس کی نسل چلائی ایک حقیر پانی کے نطفے سے، پھر اس نے تمہارے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور بنائے تمہارے کان، آنکھیں اور دل، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور کہتے ہیں جب ہم زمین میں گھل جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرے گا تو پھر تم اپنی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش کہ آپ دیکھتے یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اور کاش آپ دیکھتے جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو یہ ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب چکھو مزہ اس دن کی ملاقات کو بھولنے کا، آج ہم بھی تمہیں بھول جاتے ہیں۔ چکھو اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیت پر تو وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھا ہے۔ جزا ہے ان کے اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ کیا بھلا وہ شخص جو مومن ہو
وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت المأویٰ ہے، ان کے لیے جنت المأویٰ ہے، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب کبھی وہ اس سے بھاگنے کا ارادہ کریں گے انہیں دوبارہ اسی میں دھکیل دیا جائے گا، انہیں دوبارہ اسی میں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم انہیں چکھاتے رہیں گے اسی دنیا میں چھوٹے عذاب کا مزہ، اس بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اس کے ملنے پر آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے اسے بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اور ہم نے پیدا کیے ان کے اندر ایسے پیشوا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب تک انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے۔ یقیناً آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا اب بھی یہ سنتے نہیں؟ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں، جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں اور کہتے ہیں کب آئے گا فیصلے کا دن؟ اگر تم سچے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فیصلے کے دن کچھ بھی فائدہ نہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انتظار کریں، اور یہ بھی منتظر ہیں۔